امائرہ واپس آئیں۔ امائرہ جو کہ اپنے بازوؤں کو کھول کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی کشمیر کی فضا کو محسوس کر رہی تھی، اپنی ٹیچر کی غصے سے بھری آواز پر ٹھٹکی اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ امائرہ سنائی نہیں دے رہا، واپس آئیں، ٹیچر نے دوبارہ غصے سے کہا تھا۔ ٹیچر کے اس طرح سے بلانے پر امائرہ کا منہ پھولا تھا۔ یس میم، امائرہ نے ان کے پاس جا کر بلانے کی وجہ پوچھی تھی۔ امائرہ، یہ کشمیر ہے، لاہور نہیں، یہاں پر آپ اتنی فریلی نہیں گھوم سکتی، یہ پٹھانوں کے علاقے ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی، لیکن میرے خیال سے آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ ساتھ ساتھ رہیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پرمیشن نہیں ہے وہ کسی ٹیچر کے بغیر ادھر ادھر جائے۔ ٹیچر کی ڈانٹ پر امائرہ کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ٹیچر امائرہ سے کہہ کر دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف جا چکی تھی۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ٹرپ کا کیا فائدہ جب ہمیں کشمیر آزادی سے گھومنے ہی نہیں دے رہے؟ بس ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے پورے کشمیر کو دیکھنا ہے، اس کے ایک ایک حصے کو دیکھنا ہے۔ امائرہ خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا امائرہ؟ عروہ جو کہ پانی لینے گئی تھی، امائرہ کے پاس آ کر اس کا اترا منہ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ وہ میں اس چوٹی سے نیچے کا ویو دیکھ رہی تھی بس، اور ٹیچر نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا کہ دور نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ امائرہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کیوٹ انداز میں کہا تھا۔ تو میری جان، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، چوٹی سے نیچے ویو بھی دیکھنے والی کوئی چیز ہے؟ اگر تمہارا پاؤں پھسل جاتا، تم گر جاتی تو؟ کشمیر جتنا خوبصورت ہے اتنا خطرناک بھی ہے۔ عروہ نے فکر مندی سے کہا تھا۔ میں بچی ہوں کیا جو ایسے ہی گر جاتی؟ عروہ کے بھی منع کرنے پر امائرہ کو مزید تپ چڑھی تھی۔ تو محترمہ، تم بچی سے کم ہو کیا؟ کل سے بندروں کی طرح ادھر ادھر اچھل کود کر رہی ہو۔ کل ہم نے 7 گھنٹے کا سفر کیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم نے 7 منٹ کا بھی نہ کیا ہو، اور گھومنے کے چکر میں تم نے کل سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ پکڑو اور کھاؤ اسے۔ عروہ نے اسے اچھے طریقے سے جھاڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑا دیا۔ اتنا ڈانٹنے کے بعد مجھے چپس دے رہی ہو؟ نہیں کھانی میں نے، امائرہ نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ سوچ لو مس ملک، اگر تم نے یہ چپس نہ کھائی اور اپنا منہ سیدھا نہ کیا تو جو رات کا میرا پلان ہے تمہیں کشمیر گھمانے کا، وہ میں نے ابھی کینسل کر دینا ہے۔ عروہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا پلان؟ کیا مطلب؟ امائرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیر آئیں اور صرف ہسٹوریکل پلیسز گھومیں، وہ بھی کھڑوس ٹیچروں کے ساتھ؟ بالکل نہیں، ہم کشمیر اپنے طریقے سے گھومیں گے، عروہ نے رازداری سے کہا تھا۔ سچی بتاؤ نا کیسے؟ امائرہ نے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ چپس کھاؤ، اور ٹیچر وین میں واپس بلا رہی ہیں، ہم نے ہوٹل جانا ہے، عروہ نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ نے اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے چپس پکڑ کر کھانا شروع کر دی۔ زاویان خان کی گاڑی کشمیر کی سڑکوں پر ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ خطرناک سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا کم اور اڑا زیادہ رہا تھا۔ راستے کے ایک طرف گہری کھائی تھی، لیکن اسے اس کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ بس جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کل شام سے حویلی نہیں گیا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے فارم ہاؤس کو تہس نہس کر دیا تھا، ساری چیزیں الٹ دی تھیں، لیکن پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ اچانک زاویان خان کی نظر پہاڑ کی ایک چوٹی پر گئی تھی۔ اس نے فوراً سے بریک لگائی۔ اتنی سپیڈ پر اچانک سے بریک لگانے سے گاڑی بری طرح سے ڈس بیلنس ہوئی تھی۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوتی کھائی کی طرف جا رہی تھی، لیکن زاویان خان نے بروقت گاڑی کو کنٹرول کر لیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا دماغ معوف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویان خان ایک جھٹکے میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے پلٹ کر اسی چوٹی کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی، اور اگلے ہی پل زاویان خان بھاگتا ہوا اس چوٹی کی طرف جانے لگا۔ چوٹی تھوڑی اونچی تھی اور ڈھلوان ہونے کی وجہ سے راستہ کچھ خطرناک تھا۔ بار بار ہاتھ پاؤں پھسل رہے تھے، لیکن پھر بھی زاویان خان مہارت سے 15 منٹ میں ہی چوٹی پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے چوٹی پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر گھمائی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید وہم تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں سے آواز آئی، نہیں، وہ آنکھیں میرا وہم نہیں ہو سکتی۔ زاویان خان کے دل نے گواہی دی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا لیا۔ وہ یہیں ہے، وہ کشمیر میں ہے۔
اگلے 15 منٹ تک مجھے پورا کشمیر سیز چاہیے، ہر چیز کو بند کر دو، کوئی بھی گاڑی، بس، موٹر سائیکل، کچھ بھی کشمیر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اس نے دھاڑتے ہوئے حکم دیا تھا اور بغیر اگلے کی بات سنے کال کاٹ دی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہی ذابیان خان نے دوبارہ اسے فل سپیڈ پر دوڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب اس کا رخ حویلی نہیں، کشمیر کی سڑکیں تھیں۔ اس نے ایک بار دوبارہ فون اٹھایا اور دوسرے نمبر پر کال کی۔ دلاور، مجھے کشمیر کے کونے کونے میں اپنے بندے چاہیے، سب کو الرٹ کر دو، سب کچھ بند کروا دو، اگر تمہیں کشمیر کی گہری کھائیوں کو بھی چھاننا پڑے تو چھان مارو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس دفعہ اگر تم لوگ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تو میں قسم کھاتا ہوں تم میں سے کوئی بھی کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ ذابیان خان نے کال کاٹ کر فون پیسنجر سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ بہت رش ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آنکھیں، وہ چہرہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذابیان خان نے دھاڑتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارا تھا، اس کو اپنا دل اپنی کن پٹی میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ذابیان خان اپنے روم میں زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ کل سے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ کھانا پینا تو دور کی بات، روم سے بھی قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، دل خون کے آنسو رو سکتا ہے، لیکن ایک مرد دنیا کے سامنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہا سکتا۔ حمدان خان بھی کل سے اسی کے پاس تھا، بس تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا تھا۔ اس نے زعیم خان کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک سے زعیم خان کے کندھے پر ایک نرم و ملائم ہاتھ آ کر ٹکا تھا۔ زعیم خان نے اپنا چہرہ بائیں طرف کیا تو سامنے روحا بیٹھی تھی۔ زعیم، روحا نے اسے نرمی سے بلایا تھا۔ زعیم 2 منٹ تک روحا کو دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے گلے سے لگا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ زعیم، روحا نے تڑپ کر اس کے گرد اپنا نازک سا حصار باندھا تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی۔ دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک دوسرے کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد روحا کو اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس ہوا تھا۔ زعیم خان رو رہا تھا۔ روحا بری طرح سے جھٹکی تھی۔ روحا نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے باہر نکالنا چاہا، لیکن زعیم خان نے اسے اپنے مزید قریب کر کے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ روحا اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ زعیم، ممانی جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اگر آپ ایسے کریں گے تو حور کو کون حوصلہ دے گا؟ اس نے کل سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، روحا نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ زعیم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر روئے، لیکن وہ اس وقت کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زعیم خان نے اس کی گردن پر لب رکھنے کے بعد اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا تھا۔ روحا زعیم خان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی۔ روحا نے اس کی دونوں سرخ آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ روحا کے لمس پر زعیم کے دل کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ روحا نے اس کی آنکھوں کے بعد اس کی بیئرڈ زدہ گال اور ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تم انہیں بھول گئی؟ زعیم خان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ اس کی فرمائش پر روحا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر زعیم خان محظوظ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل آنکھیں پھیلانے کی باری زعیم خان کی تھی، جب روحا نے اچانک اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زعیم خان نے تو ویسے ہی ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن روحا کی پیش قدمی پر زعیم کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ روحا کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل پر قابو پاتی زعیم خان کو کس کرنے لگی۔ روحا پیچھے ہونے لگی تھی، لیکن زعیم خان نے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ زعیم بہت شدت سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ روحا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے سینے سے زعیم خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ روحا کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں سے سرک کر گال پر آ چکا تھا۔ وہ روحا کے ہونٹوں کو شدت سے سخت کرنے کے ساتھ اس کے گال کو سہلا بھی رہا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد بھی پیچھے نہ ہٹا تو روحا نے اس کے کندھے پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ روحا کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی سانسوں پر زعیم خان برے طریقے سے قابض ہوا تھا۔ زعیم خان نے اس کی مزاحمت پر اس کے بالائی لب پر شدت بھرا لمس چھوڑنے کے بعد پیچھے ہو کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ بہت ظالم ہیں آپ، روحا نے اس کے کندھے پر مکے جڑتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ روحا کے شکوے پر
زائم خان خوبصورتی سے مسکرا گیا۔ اس کے مسکرانے پر روحا نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ مسکرایا تو صحیح، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر روحا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ روح بیبی، اگر تم مجھ پر اتنی عنایت کرو گی تو میں تم سے دور ہو کر شرافت کا مظاہرہ تو کرنے سے رہا۔ زائم خان کی نظریں روحا کے کندن جیسے سراپے میں الجھی تھیں۔ روحا زائم خان کی نظروں کی تاب نہ لاتی، اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ ہاں ہاں، اس کے انداز پر زائم خان ہنسنے لگا۔ روحا زائم خان کے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد زائم خان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہمدان لالا کے ساتھ۔ روحا نے اس کی باہوں میں سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کس کے لیے آئی ہو؟ زائم خان نے دوسرا سوال کیا تھا۔ آپ کے لیے، روحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ روح بیبی، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو ہم بغیر رخصتی کے سارے تقاضے پورے کر لیں۔ زائم خان نے روحا کی کمر کو جکڑ کر خمار بھری آواز میں کہا تھا۔ زائم خان کی اس بے باک بات پر روحا جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں۔ روحا پھٹی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا کر وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحا کے ری ایکشن پر زائم خان ایک دفعہ دوبارہ کہکا لگا گیا اور اسے اپنے سینے میں بھیج کر اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ زائم خان کے اس طرح اسے محسوس کرنے پر روحا کے جسم میں لرزاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی روح بیبی، تم نے یہاں پر آ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے ہی نہیں، میری روح کو بھی اس وقت تمہاری ضرورت تھی۔ زائم خان نے روحا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زائم خان کی سرگوشی پر روحا نے اس کے سینے سے سر نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ زائم نے تھوڑا جھک کر روحا کے ماتھے پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ زائم خان کے لمس پر روحا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ نے قبضہ کیا تھا۔ اور وہ اب بتا بھی دو کیا پلان ہے؟ ہم کیسے باہر جائیں گے؟ 6 بجے کے بعد تو ہوٹل سے باہر جانا بھی الاؤ نہیں ہے۔ اگر ٹیچرز کو پتہ چل گیا تو؟ امائرا نے پریشانی سے عروہ پر سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھی سکون سے اپنا جوس انجوائے کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل روم کی بالکنی میں موجود تھے۔ ریلیکس ڈارلنگ، میری بیسٹی ہو کر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ عروہ نے اسے بھی ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ میں اتنی دیر سے تم سے پوچھ رہی ہوں، تم مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ امائرا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ اچھا سنو، اور وہ اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا امائرا کی طرف جھکی تھی، اسے بتانے کے لیے۔ راضی ہوتا دیکھ امائرا بھی اس کی طرف جھکی تھی۔ ہم 7 بجے کے بعد ہوٹل سے بھاگ جائیں گے، پوری رات اپنی مرضی سے کشمیر گھومیں گے اور اپنی مرضی سے واپس آئیں گے، عروہ نے رازداری سے کہا تھا۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہمیں 6 بجے کے بعد باہر جانا الاؤ نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ بھاگ جائیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ ہمیں تو کشمیر کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ ہی ان علاقوں کا پتہ ہے، نہ ہی جگہ کا پتہ ہے، اور اندھیرے میں ہم دیکھ بھی کیا لیں گے؟ امائرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہو امائرا، 6:30 بجے ساری ٹیچرز ہمارے رومز کو لاک کر کے اپنے رومز میں چلی جاتی ہیں۔ ہم 7 بجے کے بعد روم کا لاک کھولیں گے اور باہر چلے جائیں گے اور باہر جا کر کسی ٹیکسی یا کیب کو بک کر لیں گے، سمپل۔ اس میں اتنا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عروہ نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ ہم روم کا لاک کیسے کھولیں گے؟ امائرا نے جانچتی ہوئی نظروں سے عروہ کو دیکھا تھا۔ اس کا بھی بندوبست تمہاری بیسٹی کر کے آئی ہے، عروہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا، اور اپنے ساتھ رکھے ہینڈ بیگ سے ایک مخصوص قسم کی نوکیلی چابی نما چیز نکالی۔ اس سے کوئی بھی دروازہ 2 منٹ میں کھل سکتا ہے امائرا، عروہ نے چابی امائرا کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ اور روم میٹس؟ امائرا نے دوسرا سوال کیا۔ ان کے روم میں 2 اور لڑکیاں ان کے ساتھ ٹھہری تھیں، جن کے ساتھ انہوں نے روم شیئر کرنا تھا۔ امائرا کو ڈر تھا کہیں وہ لڑکیاں ہی شکایت نہ کر دیں، اس لیے عروہ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کا بھی انتظام ہے۔ عروہ نے اپنے بال چٹک کر دوبارہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اس دفعہ کچھ ٹیبلٹس باہر نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ امائرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ نیند کی گولیاں ہیں، عروہ نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ عروہ کی بات سمجھ کر امائرا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ عروہ، سچ سچ بتاؤ، تمہارا کسی گینگ کے ساتھ لنک ہے نا؟ یا تم کوئی ایجنٹ یا گینگسٹر ہو نا؟
अमायरा ने उर्वा के कंधों को जकड़े अपनी फैली आंखों से पूछा था। उर्वा ने उसकी सब्ज फैली हुई आंखों में देखा और फिर हंसने लग पड़ी। क्या हो गया है अमायरा, क्या कह रही हो? उर्वा ने हंसते हुए कहा। उर्वा, मुझे तुमसे पूरी पूरी चोरों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। तुम्हारे पास डोर खोलने वाली एक अजीब सी चाबी है, तुम्हारे पास नींद की गोलियां भी हैं। अब ये मत कह देना तुम्हारे पास गन भी है। अमायरा को उर्वा के पास ये सब देखकर शदीद झटका लगा था। हाँ हाँ, वैसे गुड आइडिया, मुझे गन भी लानी चाहिए थी। उर्वा ने अमायरा की पहली दो बातों को नज़रअंदाज करके तीसरी का जवाब दिया था। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अमायरा को किसी गहरी सोच में गुम देखकर उर्वा ने उससे पूछा। तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा ही उल्टे काम करने लग पड़े हैं? पहले बाबा से झूठ बोलकर कश्मीर आना, और अब होटल से भी भागना, और सबसे बढ़कर अपनी ही फेलोज़ को नींद की गोलियां भी देना। अमायरा ने उर्वा की आंखों में देखते हुए कहा था। डार्लिंग, यही तो मेमोरीज होती हैं। अब देखो ना, हम अपने बच्चों को बताएंगे कैसे हम घर से झूठ बोलकर कश्मीर आए, फिर हम होटल से भागे, फिर हमने अपने दोस्तों को भी स्लीपिंग पिल्स दी, और किस तरह रात में कश्मीर की सड़कों पर घूमे। कितनी अमेजिंग स्टोरी है। हमारे बच्चे हम पर प्राउड करेंगे। उर्वा ने अमायरा के कंधों पर अपना बाजू फैलाकर उसे अपने नेक इरादों से आगाह किया था। और अगर पकड़े गए तो जो टीचर से 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे वो? अमायरा ने आईब्रो अचकाते हुए पूछा था। तो क्या स्टोरी में थ्रिल और सस्पेंस के साथ एक्शन भी आ जाएगा? उर्वा ने लापरवाह से अंदाज में कहा था। उर्वा की बात पर अमायरा हंसने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपने बच्चों को बताते हुए कि तुमने जवानी में अपनी टीचर से चपेड़ें खाई हैं? अमायरा ने हंसते हुए पूछा था। तो और क्या करूं, लव स्टोरी तो है नहीं सुनाने के लिए, एक्शन ही सही। तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है मैंने अपने बच्चों को अपनी लव स्टोरी के बजाय उनके बाप की लापरवाही की दास्तान सुनानी है कि उनका बाप कितना लापरवाह था। उनकी माँ 23 साल तक कंवारी रही और उसने उसे ढूंढा ही नहीं। उर्वा ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। उर्वा की बात पर अमायरा पहले से ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगी। उर्वा, तुम मुझसे लिखवा के रख लो, जितना तुम्हें सिंगल से डबल होने की जल्दी है ना, तुम्हें इतना रोमांटिक बंदा मिलेगा, फिर तुम खुद ही उससे चुभती फिरोगी। अमायरा ने हंसते हुए कहा था। मिलने तो दो, फिर देखते हैं कौन किससे छुपता है। उर्वा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मिल ही ना जाए। अमायरा ने आंखें घुमाई थीं। अच्छा चलो, 6 बजने वाले हैं, हम अपने प्लान पर अमल करते हैं। उर्वा ने मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखते हुए कहा था। क्या करना है, उनको कैसे गोलियां खिलाएं? अमायरा ने घबराते हुए पूछा था। ऐसा करते हैं, एक ट्रे में सजा कर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप प्लीज़ ये नींद की गोलियां खा लें, हमने होटल से भागना है। उर्वा ने आंखें पटपटाते हुए गहरा तंज किया था। अब मुझे नहीं आते इतने शैतानी प्लान, तो मैं क्या करूं? अमायरा ने उर्वा के तंज पर मुंह फुलाया था। देखो, 6 बजे रूम सर्विस वाले चाय देने आएंगे। तुम उन दोनों रूममेट्स को बातों में लगाना और मैं उनकी चाय में ये टैबलेट्स मिक्स कर दूंगी। देखो, 6 बजे रूम सर्विस वाले चाय देने आएंगे। तुम उन दोनों रूममेट्स को बातों में लगाना और मैं उनकी चाय में ये टैबलेट्स मिक्स कर दूंगी। 6 बजे के बाद टीचर्स भी डोर लॉक कर देंगी। उसके बाद चाय पीने के 15 मिनट बाद ही वो दोनों घोड़े बेचकर सो जाएंगी और फिर हम दरवाज़ा खोलेंगे और बाहर चले जाएंगे। ठीक है, उर्वा ने अपना प्लान समझाने के बाद अमायरा से पूछा था। नहीं, मैं उन्हें कैसे बातों में लगाऊंगी? एक काम करते हैं, तुम उन्हें बातों में लगाना और मैं चाय में गोलियां मिला दूंगी। अमायरा ने प्लान में थोड़ा सा रद्द-बदल किया था। अच्छा ठीक है, चलो रूम में चलें। ऐसा ना हो हमारे जाने से पहले ही चाय आई पड़ी हो और हमारा प्लान धरा का धरा रह जाए। उर्वा ने खड़े होते हुए कहा था। कमरे में जाने के बाद वो दोनों अपनी रूममेट्स मरियम और साहला के साथ हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ हो गईं। अमायरा के एक हाथ में वही नींद की टैबलेट्स थीं जिन्हें वो अपनी मुट्ठी में भीजे जा रही थी। उसके माथे पर पसीने नमूदार हो रहे थे। उसने ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। थोड़ी देर बाद डोर नॉक हुआ। मैं जाती हूँ, अमायरा ने जल्दी से खड़े होकर हड़बड़ाहट से कहा था, और वह उसकी हड़बड़ाहट पर अपना सर पकड़ के रह गई। अमायरा अपने दांतों की नुमाइश करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वह मुसलसल मरियम और साहले को किसी न किसी बात में उलझा रही थी। अमायरा ने वेटर से ट्रे पकड़ी और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करने के बाद रूम में एक साइड पर रखे टेबल की तरफ चली गई। ट्रे को टेबल पर रख कर अमायरा ने कामते हाथों से 2 कप में एक एक टैबलेट डालकर मिक्स करना शुरू की। अमायरा, क्या हुआ? चाय वहाँ क्यों रखी है?
مریم نے امائرہ کو چائے اپنی طرف لانے کی بجائے روم کی دوسری طرف لے جاتے دیکھ پوچھا تھا۔ انہیں صرف امائرہ کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے ہیں، بسکٹ لے کر آتی ہوں، تم کھاؤ گی؟ امائرہ نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ نہیں، مجھے تو بس چائے ہی چاہیے، مریم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، امائرہ کہتی جلدی سے چمچ سے چائے میں ٹیبلٹس مکس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد امائرہ نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بیڈ کے درمیان میں ٹرے رکھ دی۔ مریم اور ساحلے کے کپ اٹھانے سے پہلے ہی امائرہ نے مخصوص کپ ان دونوں کے سامنے کر دیے۔ یہ لو، انجوائے کرو اور سو جاؤ۔ کپ پکڑاتے ہوئے امائرہ کی زبان پھسلی تھی۔ امائرہ کی بے وقوفی پر عروہ کا دل کیا اٹھ کر اس کے کان کے نیچے دو لگائے۔ سو جائیں ابھی تو 7 بھی نہیں بجے، ساحلے نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا مطلب تھا انجوائے کرو، امائرہ نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ساحلے اور مریم کندھے اچکاتے ہوئے چائے پینے لگیں۔ عروہ اور امائرہ چائے صرف پکڑ کر ہی بیٹھی تھیں، ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا پینے کو، جیسے ان کے کپس میں بھی ٹیبلٹ مکس ہوں۔ چائے پینے کے 5 منٹ بعد ہی ساحلہ اور مریم پر نیند حاوی ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈھلک گئیں۔ ان دونوں کو سوتا دیکھ امائرہ اور عروہ نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ چلو ان کو ٹھیک سے لٹاتے ہیں، عروہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں نے ساحلہ اور مریم کو بیڈ پر سیدھا کر کے لٹا کر ان پر چادر ڈال دی اور اپنے بیڈ پر بھی تکیے رکھ کر ان کے اوپر چادر اس طریقے سے ڈال دی کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے یہاں پر بھی کوئی سو رہا ہے۔ یہ لو، اسے اوڑھو۔ عروہ نے اپنے بیگ سے 2 بڑی بڑی شال نکال کر ایک شال امائرہ کو پکڑائی۔ اسے کیوں؟ اتنی بڑی شال ہے، یہ کیسے سنبھلے گی؟ امائرہ نے شال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم ایسے ہی چلتے ہیں اور ساتھ اپنے منہ پر ٹیگ بھی لگوا لیتے ہیں کہ ہم ہوٹل سے بھاگ رہے ہیں، تاکہ جو بھی ہمیں دیکھے صاف پتہ چل جائے کہ ہم بھاگ رہے ہیں۔ عروہ نے ایک اور گہرا طنز کیا تھا۔ اتنی لمبی تقریر کے بجائے تم سیدھے طریقے سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ چہرہ چھپانے کے لیے یہ شال لینی ہے۔ امائرہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ مس امائرہ، پلیز یہ شال لے لیں تاکہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور اپنی چیزیں چیک کر لیں، آپ نے سب کچھ رکھ لیا ہے تاکہ ہم اپنے پلان 2 پر عمل کریں۔ عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تم اتنا کہہ رہی ہو تو کر لیتی ہوں۔ امائرہ نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا کر شال لی تھی۔ دونوں نے شال لینے کے بعد ایک بیگ میں پیسے اور موبائل وغیرہ رکھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ عروہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ امائرہ اس کے سر پر کھڑی اپنی سبز آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یس، امائرہ خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر چیخنے لگی، لیکن عروہ نے بروقت اس کے منہ پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ امائرہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیا پورے ہوٹل کو بتانا چاہتی ہو کہ ہم بھاگ رہے ہیں؟ عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کو اس وقت امائرہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو ہر کام خراب کیے جا رہی تھی۔ امائرہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی، اب نہیں چیخے گی۔ چلو چلیں۔ عروہ نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں ہی اپنے دھڑکتے دلوں کے ساتھ روم سے باہر نکل کر روم کو دوبارہ لاک کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھا کر راہداری سے ہو کر لفٹ کی طرف جانے لگیں۔ تقریباً 3 منٹ بعد ہی وہ دونوں ہوٹل سے باہر تھیں۔ ابھی یہاں پر نہ چیخنا، تھوڑی دور جا کر دونوں اکٹھا چیخیں گے۔ ابھی امائرہ دوبارہ خوشی سے چیختی کہ عروہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کہا تھا۔ امائرہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ ہوٹل سے تھوڑی دور آ کر عروہ نے امائرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ امائرہ چیختی ہوئی عروہ کے گلے لگی تھی۔ عروہ، اب ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، امائرہ نے بے حد ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ ہاں چلو، کوئی کیب بلاتے ہیں۔ عروہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ ہیں، یہاں پر تو سگنل ہی نہیں ہے، عروہ نے موبائل اسکرین کو دیکھتے حیرانگی سے کہا تھا۔ کیا؟ اب ہم کیسے جائیں گے؟ امائرہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ سگنلز کا سن کر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم گاڑی بک نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، ہم پیدل جائیں گے۔ ویسے بھی ہمیں گاڑی میں بیٹھ کر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا پیدل جانے میں آئے گا۔ وہ دیکھو، مجھے لگتا ہے وہاں پر کوئی بازار ہے، آ جاؤ وہاں پر چلتے ہیں۔ عروہ نے امائرہ کا اترا ہوا منہ دیکھ کر فوراً سے کہا تھا۔ امائرہ سر ہاں میں ہلاتی عروہ کے ساتھ چلنے لگ پڑی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ دونوں ایک بازار میں تھیں۔
اس بازار میں لائن میں کافی زیادہ سٹالز لگے ہوئے تھے۔ دکانیں بھی تھیں لیکن سٹالز زیادہ تھے۔ اس وقت یہاں پر کافی رش تھا لیکن عورتوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، اور جو تھی بھی وہ فل پردے میں تھیں۔ کچھ عورتوں نے سر سے لے کر پاؤں تک عبائے پہنے ہوئے تھے تو کچھ نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی تھیں۔ عمائرہ اور عروہ کے پاس بھی شال تھی لیکن وہ صرف کندھوں پر جھول رہی تھی۔ عروہ یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، عمائرہ نے عروہ کے سامنے ایک بریسلٹ کرتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت جولری کی ایک سٹال پر موجود تھیں۔ عمائرہ بار بار ایک سے دوسرے سٹال پر جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی اور وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ اچانک عروہ کو ٹھوکر لگی۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کے شوز کے اسٹرپس کھل چکے تھے۔ عروہ نیچے بیٹھ کر اپنے شوز کی اسٹرپس بند کرنے لگی۔ عروہ نے دوبارہ کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کے سامنے عمائرہ نہیں تھی۔ عروہ نے سر ادھر ادھر گھما کر دیکھا لیکن عمائرہ کہیں بھی نہیں تھی۔ عمائرہ، اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ اس کو اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمائرہ، اس کے ہونٹوں نے دوبارہ جنبش کی۔ عروہ تیز تیز قدم اٹھا کر عمائرہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک عروہ کے ذہن میں فون کا خیال آیا۔ عروہ نے اپنے بیگ سے فون نکالا تو اپنے فون کے ساتھ عمائرہ کے فون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ انہوں نے موبائل وغیرہ ساری چیزیں صرف ایک ہی بیگ میں رکھی تھیں اور وہ بیگ عروہ کے پاس تھا۔ فون کو دیکھ کر عروہ کا دل کیا یہیں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ عروہ خود پر ضبط کرتی دوبارہ بازار میں دیکھنے لگی۔ اس نے ایک دو لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن بدقسمتی سے انہیں اردو نہیں آتی تھی۔ تقریباً 15 منٹ تک بازار میں ہی ڈھونڈنے کے بعد عروہ بازار سے باہر نکل آئی۔ عروہ کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ عمائرہ کو کچھ نہ ہوا ہو۔ عروہ بازار سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بس عمائرہ کو ڈھونڈنے کی جدوجہد میں تھی۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں چل رہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک تیز روشنی پڑی اور اگلے ہی لمحے ایک گاڑی نے اس کے پاؤں کے بالکل قریب بریک لگائی تھی۔ گاڑی کو بالکل اپنے پاس رکتا دیکھ عروہ کی چیخ فضا میں گونجی تھی۔ رحیم خان اپنی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی کو کھڑا دیکھ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اگر ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ رحیم خان اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر پھٹ پڑا تھا۔ ایک تو وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے کشمیر کی سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا اور اوپر سے یہ لڑکی بالکل اس کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر رحیم خان وقت پر بریک نہ لگاتا تو کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا۔ عروہ نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ رحیم خان ان پر ہنستی ہوئی ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسٹل ہوا تھا۔ عروہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی عمائرہ نہیں مل رہی تھی اور اوپر سے یہ سامنے کھڑا شخص اسے اتنے برے طریقے سے ڈانٹ رہا تھا۔ عروہ کو یوں روتا دیکھ رحیم خان بھی ہوش میں آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور ایسے کیوں رو رہی ہو؟ رحیم خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ عروہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس روئے ہی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس دفعہ رحیم خان کا لہجہ کافی نرم تھا۔ میری دوست نہیں مل رہی۔ رحیم خان کے نرم لہجے کو محسوس کرتی عروہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ کہاں گئی تمہاری دوست؟ رحیم خان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہم بازار میں تھے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ عروہ نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ واٹ؟ بازار میں؟ تم لوگ اس وقت بازار میں کیا کر رہی تھیں اور وہ بھی اس حلیے میں؟ رحیم خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ نے رحیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے صرف ہوٹل سے بھاگنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نہ وہ عمائرہ کو اپنا پلان بتاتی اور نہ ہی وہ دونوں ہوٹل سے بھاگتی۔ اچھا رونا بند کرو، آ جاؤ میں تمہاری دوست کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کرتا ہوں، میں بھی کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ رحیم خان نے بہت نرمی سے مدد کی آفر کی تھی۔ کیا تم ڈھونڈو گے اسے؟ عروہ نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ رحیم خان نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ عروہ گاڑی کے کھلے دروازے کو دیکھ کر 1 منٹ کے لیے الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے یوں کسی انجان کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ بے فکر ہو کر اندر بیٹھو، تم اس وقت کشمیر کے سب سے زیادہ معصوم اور شریف انسان کے ساتھ ہو۔ رحیم خان نے اسے اپنی طرف سے تسلی دینا چاہی تھی۔
عروہ نے اس کے خود کو معصوم شریف کہنے پر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں ایک جنرل کی بیٹی ہوں، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچئے گا۔ عروہ نے حیدر ملک کا حوالہ دیا تھا۔ اس کی دھمکی خیز لہجے کو محسوس کرتے رحیم خان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جی بالکل، رحیم خان نے اس کی دھمکی پر اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ عروہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رحیم خان نے آرام سے دروازہ بند کیا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس گلی کو بھی خالی دیکھ کر عمائرہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اسے عروہ کو ڈھونڈنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے عمائرہ ایک سٹال سے انگوٹھی عروہ کو دکھانے کے لیے پیچھے مڑی تو اپنے پیچھے عروہ کو نہ پا کر گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عروہ کہاں گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ عروہ کو ڈھونڈتی وہ ایک انجان سے علاقے میں آ گئی تھی۔ اس نے ہر گلی میں عروہ کو دیکھا تھا، لیکن عروہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ عمائرہ نے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور گلی کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک بادل بھی زور سے گرجے تھے۔ انہوں نے ہوٹل سے بھاگتے ہوئے یہ بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ موسم خراب ہو رہا ہے۔ بادل پورے آب و تاب سے گرج رہے تھے۔ عمائرہ گلی میں داخل ہو گئی۔ اس گلی میں باقی گلیوں سے زیادہ اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے عمائرہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر عمائرہ کے قدم زمین کے ساتھ جکڑ گئے۔ جب اس نے اپنے سامنے 4 ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھا، اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ یا اللہ نہیں پلیز! عمائرہ کے دل نے شدت سے دعا کی تھی۔ عمائرہ فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ اوئے لڑکی رکو! ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ عمائرہ کو اپنا وجود کسی گہری کھائی میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رکنے کے بجائے اپنے قدم تیزی سے اٹھانے شروع کر دیے۔ کہاں بھاگ رہی ہو جانے من؟ عمائرہ کو اپنے پیچھے سے کہکوں کی آواز آنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے عمائرہ کی شال کو ہاتھ میں پکڑا تھا۔ عمائرہ نے شال کو وہیں پھینک دیا اور جلدی سے بھاگنے لگ پڑی۔ عمائرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ عمائرہ پیچھے مڑے بغیر تیزی سے سامنے کی طرف بھاگ رہی تھی کہ اچانک کسی وجود کے ساتھ ٹکرائی۔ عمائرہ نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ پلیز سیو می! عمائرہ نے آنکھیں کھولے بغیر اپنے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا تھا۔ بادل کے زور سے گرجنے کے ساتھ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کو محسوس کرتی عمائرہ نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ سبز آنکھوں کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ عمائرہ نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آنکھیں انتہا کی سرخ تھیں۔ عمائرہ کو ایک منٹ کے لیے اس سے خوف آیا۔ ماڑا یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، چھوڑو اس کو اور تم جاؤ یہاں سے، عمائرہ کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا تھا۔ ظاہر خان نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے ایک فائر کیا تھا۔ گولی سیدھا اس آدمی کے منہ میں جا کر لگی تھی۔ اس اچانک آفات پر عمائرہ کی ہولناک چیخ گونجی تھی۔ عمائرہ اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر پورے اصرار سے مسکراہٹ چھائی تھی۔ ویلکم بیک پرنسس!